والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے ساتھیوں دوستوں، بہت ہی مختصر وقت کے اندر دو تین باتیں آپ کے سامنے عید کی مناسبت سے اور عید کا کیا پیغام ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں کیا بدلاؤ اور چینجز ہمیں لانا چاہیے، میں اس کو مختصر وقت کے اندر بیان کر دوں. آج کا جو دن ہے یہ بڑا بابرکت اور بڑی فضیلتوں والا دن ہے، اور یہ دن دراصل دیکھا جائے تو رب العالمین کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے خاص تحفہ ہے. کیوں تحفہ؟ کیونکہ وہ بندے جو شوال سے پہلے کا جو پورا مہینہ ہے رمضان المبارک کا، پورا مہینہ اللہ رب العزت کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، لیکن محض رب العالمین کے لیے اپنی پیشانی کو جھکا دیا اور پورا مہینہ اسی کے لیے بھوکے پیاسے رہے، اسی کے انعام میں اللہ رب العزت نے عید کا دن عطا کیا. راتوں کو 20 رکعت تراویح پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان تھک جاتا ہے، لیکن چونکہ مشقت زیادہ تھی تو اللہ رب العزت نے اسی کو انعام کے طور پر عید کا دن عطا فرمایا کہ میرے بندوں نے جو روزوں میں مشقتیں برداشت کی، اسی طرح تراویح کی نماز میں جو مشقتیں برداشت کی، اور گرمی کی شدت میں بھی وہ کام کرنے بھی جاتے تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی جو ہے انہوں نے صبر سے کام لیا اور اپنے روزے کو برقرار کیا، صرف رب العالمین کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اسی مجاہدے اور محنت کی نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ عید کا جو تہوار ہے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. اور ایسا تہوار ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے. اس لیے شریعت کے اندر یہ صاف طور پر فیصلہ کر دیا گیا کہ آج کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے. روزہ جیسی مقدس عبادت کو بھی عید کے دن کیا کر دیا؟ حرام کر دیا کہ آج کسی کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج رب العالمین کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. تمام بندوں کو اس دسترخوان پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر محبت کا پیغام دیتے ہوئے اس دسترخوان پر بیٹھنا ہے اور رب العالمین کی نعمتوں کو کھانا ہے، کہ آج کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے. میرے بھائیوں، ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاوے اور وہ طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پر رکھ دے اور اگر ہم اسے نہ کھاوے تو میزبان کو کتنی تکلیف ہوگی. اس کا دل چاہے گا کہ میرا مہمان ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ میری نعمتیں کھائے، میرے گھر کی چیزیں کھائے. تو ایک میزبان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا مہمان بھوکا پیاسا رہے. تو رب العالمین کہ اس سے بڑا تو میزبان کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا رب، اس سے بڑا جو ہے قدرت والا کون ہو سکتا ہے. تو رب العالمین کے دسترخوان پر جب ہم آئیں گے اور ہم بھوکے پیاسے رہے تو اس اللہ کو کیسے گوارا ہوگا. اس لیے فرما دیا کہ آج تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ آج کھاؤ پیو، آج میری مہمان نوازی کا دن ہے. دوسرے نمبر پر یہ جو عید کا تہوار ہے، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں خوشی کا تصور رکھا ہے کہ انسان کو ایک وقفے کے بعد اور ایک عرصے کے بعد اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی چیز کو سیلیبریٹ کروں، میں کسی طرح کی خوشی مناؤں. تو اللہ رب العزت نے ہماری خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے سال کے اندر 2 عیدیں مقرر فرمائی، تاکہ انسان کے جو جذبات ہیں اس کا بھی شریعت نے مکمل خیال کیا. اور تیسری اور بڑی اہم بات یہ کہ یہ جو تہوار ہے یہ بھی ہمیں شریعت نے بتلایا ہے. مسلمان، جو لفظ مسلمان ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو مان لینا، کہ اوپر سے آرڈر آیا اور مان لینا. ایک مسلمان ہونا اور ایک بندے ہونے کا یہی تقاضا ہے کہ رب العالمین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بھی بتلا دے اس کو مان لینے کا نام مسلمان ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب ابھی عید کے دن جو ہے شریعت کے اندر آئے نہیں تھے، پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہے 2 دن بڑے تہوار کے طور پر مناتے تھے، نیروز اور مہرجان. یہ 2 دن تھے جو وہ خوشی کے طور پر مناتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ لوگوں یہ جو تہوار تم منا رہے ہو یہ کس کا آرڈر ہے، کس وجہ سے تم منا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جاہلیت کے زمانے سے یہ تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں، ایک بہت پرانا رواج ہے، اسی رواج کو باقی رکھتے ہوئے آج ہم اس 2 دنوں کو بڑی جو ہے مہتو دیتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اب ان 2 دنوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سال کے اندر 2 عیدیں مقرر کی ہے، کیا مسلمان سال کے اندر انہی 2 تہواروں کو منائے گا؟ ان 2 کے علاوہ اسلام کے اندر نہ تیسرا کوئی تہوار ہے، نہ اس کا کوئی تصور ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے سے وہ تہوار بناتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے، شریعت کے اندر 2 کے علاوہ تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اگر خوشی بھی منانا ہے تو اسی کے مطابق منائیں گے جو اللہ نے ہمیں بتلائی ہے، اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کے گئے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کسی اور تہوار کو ایڈ نہ کریں، یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ تو پیارے آقا جب مدینہ منورہ پہنچے تو سن ہجری 2 یعنی ہجرت کا دوسرا سال تھا اور آج ہی کا دن تھا، 1 شوال آج ہی کا دن تھا، اور آج ہی کے دن پیارے آقا علیہ السلام نے مدینے والوں کو یہ رب العالمین کا پیغام سنایا کہ آج کے بعد ان 2 تہواروں کو چھوڑ کر یہ 2 عید کے دن اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے۔ کون سا؟ ایک تو آج کا دن جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور دوسرا عید الاضحیٰ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بقرعید کہتے ہیں۔ یہ جو عید کا دن ہے بڑی خوشیوں والا دن ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال ہو اور اس کی بڑی فکر ہونی چاہیے کہ کیا اس خوشی میں تنہا شامل ہوں؟ میرا غریب پڑوسی کہ پورا مہینہ جسے گھر چولہا برابر جلا نہیں، کیا اس کی عید صحیح ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ اسلام کے اندر صرف عبادت کرنا یہی اصل نہیں ہے، بلکہ انسان کے حقوق کی جو ہے پاسداری کرنا، اس کے حقوق کا خیال کرنا، شریعت نے اس کو بھی ایک اونچے مقام پر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ فرما دیا کہ اگر تیرے گھر کے بغل میں رہنے والا تیرا پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ رات میں بھوکا سو رہا ہے اور تو پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے، کل قیامت میں اللہ پکڑ کرے گا۔ مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ تیرا پڑوسی بن گیا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی مکمل خیال کرے، اس کی جو ہے ہر آن یہ فکر کرے کہ میرے پڑوسی نے کھانا کھایا کہ نہیں، اس کی عید اچھی طرح گزر رہی ہے کہ نہیں، اس کے بیوی بچوں کے عید کے کپڑے کا انتظام ہوا کہ نہیں۔ میں نے تو ایک مہینہ پہلے سے عید کی تمام شاپنگ کر کے رکھ رکھی ہے، لیکن کیا میرے پڑوسی نے ایک جوڑی کپڑا بھی خریدا ہے؟ تو اس لیے اس خوشی میں صرف اپنے آپ کو شامل نہ کرے، بلکہ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں، ہمارے جو غریب پڑوسی ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اور اس خیال کو شریعت نے ایک آسان طریقے سے مکمل کرایا ہے کہ ان غریبوں کا خیال کس طرح رکھیں کہ بھائی زکوٰۃ کی شکل شریعت نے نکالی کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے پہلے ہی ادا کر دو، تاکہ وہ غریب جو ہے اپنی عید کا انتظام کر لے، اپنے رمضان کی افطاری کا انتظام کر لے۔ اور دوسرے نمبر پر صدقۃ الفطر کا، جسے ہم فطرہ کہتے ہیں، فطرے کا نظم شریعت نے فرمایا تاکہ، اور اس کی 2 وجہ بتلائی کہ فطرہ کیوں فرض کیا گیا، تاکہ ایک تو ہمارے رمضان میں رکھے ہوئے روزے میں کوئی کمی خامی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کر دیا تو رمضان میں جو بھی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس تمام کمی کو معاف فرما کر اس روزے کو قبول فرمائیں گے۔ گویا کہ یہ فطرہ یہ ہمارے روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح بندہ رمضان المبارک کے اندر عید کی نماز سے پہلے اگر صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کے جو روزے میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی صدقہ فطر کے ذریعے ہمارے غریب بھائی کی مدد ہوگی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ اسلام ہے اسلام، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، حج کرنا یہ بھی اسلام کی علامت ہے، لیکن دوسری طرف بندوں کی حقوق کی رعایت کرنا یہ بھی اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ نہیں کہا کہ صدقہ خیرات کرنا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ غریبوں کو کھلانا، غریبوں کو پلانا، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز آج ہماری زندگی میں سے نکل چکی ہے۔
ہم خود تو پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، لیکن اپنے کسی غریب پڑوسی اور غریب رشتہ دار کا رتی بھر خیال ہمارے دل میں نہیں آتا کہ نہ جانے کئی سالوں سے وہ کس طرح بیچارہ عید مناتا ہوگا۔ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اور ایک شریعت نے ہم پر ایک حکم لاگو کیا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ بھولیں۔ اور دوسرے اور آخری نمبر پہ ایک بات عرض کر دوں کہ عید کی جو رات یعنی کل کی جو رات گزری ہے اسے ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ کیا معنی اس کا؟ کہ ہمارے اعمال کا جائزہ لینا ہے، ہمارے اعمال کا حساب لینا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا، میں نے کتنا کمایا اور کتنا کھویا، کتنے میں نے روزے رکھے اور کتنی جو ہے عبادتیں میں نے کی، کتنی نمازیں میں نے چھوڑی اور کتنی نمازیں ادا کی۔ اس نماز کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں حساب کرنا ہے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ عید کا دن آتا ہے تو رمضان کی تمام کوتاہیوں کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، اللہ کے فرمان کو چھوڑا تھا، رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی زبان سے ہم نے جھوٹ کہا تھا، ان تمام چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ عید کی رات میں ان تمام چیزوں کا بندہ جائزہ لے۔ ایک بڑے مشہور صحابی رسول حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، ان کا حال روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ عید کا جب موقع آتا تھا تمام صحابہ کرام اور تمام لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے تھے، لیکن عمر فاروق کا حال ہوتا تھا کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر خوب زور زور سے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے عرض کیا کہ عمر کیا بات ہے، اتنا جلیل القدر ہے اور اتنا مضبوط انسان ہے، آج خوشی کے موقع پر تو رو رہا ہے؟ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو پچھلی زندگی گزاری، یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا، کیا میری اللہ کیا مغفرت ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ میں اسی طرح غفلت میں زندگی گزاروں اور میرے پوری زندگی میں اس بات کا خیال بھی نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے یا خوش ہے۔ کیا میرے بھائیوں، ہم نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے 17 سال، زندگی کے 40-50 سال گزار دیے، کیا ایک دن بھی میں نے یہ تصور کیا کہ یہ جو میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے، ناراض ہے؟ اگر ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے، بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے، بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اشرف المخلوقات بنایا تھا، تمام مخلوقات کا سردار ہمیں بنایا تھا، اور ہم ہیں کہ دنیا کے اندر بالکل غفلت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی فکر ہمارے دل کو یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، کیا پتہ میرے رب کو یہ عمل پسند آیا بھی کہ نہیں آیا۔ اب آج اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو نہ جانے کتنے ساتھیوں نے فجر کی نماز ادا کی، لیکن کیا ہم میں سے کتنے ساتھیوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میری فجر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہ قبول نہیں ہوئی؟ یا میں نے 30 روزے رکھے، کیا ہم نے اس کے متعلق کی فکر کی؟ کیا ہم نے اپنے دل سے سوال کیا کہ یہ جو روزے میں نے رکھے، کیا پتہ اللہ کے بارگاہ میں میرے چہرے پر مار دیے گئے ہوں؟ کیا ہم نے اس کی کبھی فکر کی؟ ہمیں اپنے اعمال کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے کہ جو بندہ اپنے اعمال کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ہر عمل میں قبول کروں گا، اس کا ہر عمل میں قبول کروں گا۔ اور عمل کے قبول ہونے کی کیا علامت ہے؟ میں نے فجر کی نماز ادا کر لی، اب میں کیسے پہچانوں کہ یہ فجر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ ابھی ہم اللہ کی توفیق سے عید کی نماز ادا کریں گے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ کون سا ایسا تھرمامیٹر ہے جس سے ہم پہچان سکے کہ یہ عید کی نماز جو میں نے ادا کی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، قبول نہیں ہوئی؟ تو اس کی ایک پہچان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر عبادت کرنے کے بعد تیرے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کیا پتہ یہ عبادت اللہ نے قبول کی یا قبول نہیں کی، اگر یہ ڈر میرے دل میں پیدا ہو گیا، صاف اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ عبادت کرنے کے بعد اگر تو نے اس عبادت کا اپنے دل میں جو خیال کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ تیری عبادت قبول ہو گئی، کہ تیری عبادت کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ بس شرط یہ کہ بندہ ہر عبادت کے بعد اس کی فکر کرے کہ میرے رب کے یہاں یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے اسلام کی خوبی صرف اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا ناطا ٹوٹا ہوا ہے۔ کل قیامت میں اللہ اس سے پوچھے گا، رشتہ داری جو توڑے گا کل قیامت میں اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے، پیارے آقا کا وعدہ ہے۔ اس لیے رشتہ داری کو جوڑیے، یہ عید کا ایک سب سے اچھا موقع ہے کہ برسوں پرانی دشمنیاں ختم کریے اور مٹھائیاں پیش کر کر اپنے رشتہ دار کو، ہمارا بھائی اگر ناراض ہے، ہماری بہن اگر کسی مسئلے میں ناراض ہے، ہم نے اپنے باپ کو اب تک 40 سال تک اسے جو ہے ہم نے ٹھوس پہنچائی ہے، آج یہ پکا ارادہ کرے کہ آج کا جو عید کا دن ہے آج ہم اسے راضی کریں گے۔ اور یاد رکھنا، ماں باپ کو راضی کیے بنا رب کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر پہلی صف کے اندر پورا سال تو نماز پڑھے، لیکن اللہ تیرے عمل کو سر سے اوپر نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو میں تجھ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، چاہے تو پوری کی پوری رات تہجد کے اندر تو گزار دے۔ تو شریعت نے جو ہے بندوں کے حقوق کا بھی بڑا خیال رکھا ہے کہ کہیں ان بندوں کے حقوق کو بھول نہ جانا۔ ایک طرف اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، نمازوں کو پڑھنا ہے، عبادتوں کو کرنا ہے، اور دوسری جانب اللہ رب العزت نے میرے بھائی کے اوپر میرے کیا حقوق رکھے ہیں، میری اولاد پر میرے کیا حقوق رکھے ہیں، میرے بیوی بچوں پر، میرے رشتہ داروں پر کیا حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو ذمہ داری کے طور پر سمجھ کر ادا کرنا، یہ شریعت کا ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو بھی باتیں کم وقت میں جو اللہ نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اگر انہی باتوں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا عمل ہو گیا تو سمجھ لو زندگی کا 90% حصہ ہم نے کامیابی کے ساتھ گزار دیا۔ جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اگر ہم یہ پکا ارادہ کر لیں کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ابھی سے یہ عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ آدھے سے زیادہ حصہ ہماری زندگی کا کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تا دم حیات جب تک ہماری سانس جاری ہے، موت تک اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔